اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الکریمیہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام جو آج کا اجتماع ہے، رمضان میں معمول کی بات ہے اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ دوسری دفعہ ان لوگوں نے مجھے کال کی ہے. بندہ نچیز آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے. چند گزارشات پیش کروں گا جو آج کا ایک موضوع ہے، نفسیاتی امراض اور ان کا علاج. اصل میں بات یہ ہے کہ زندگی کہ اگر ہم معنی دیکھیں تو کوئی نہ کوئی اس کا مقصد، کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہے. لیکن اجمالاً اگر یہ کہا جائے کہ زندگی کا مطلب کیا ہے تو شاید زندگی ایک خلا ہے، اور یہ خلا ہر شخص اس خلا کو پر کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنی انفرادیت سے، اپنے منصوبوں سے، اپنے تقاضوں سے. اس لیے بنیاد سے ہی نسل انسانی انفرادیت میں کھو گئی. ہر شخص کے اپنے تقاضے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ میں زندگی کو اپنے معیار کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق بسر کروں، اور اسی معیار اور سوچ کے زمرے میں ہم لوگ ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جاتے ہیں. اور یہیں سے جب ہماری انفرادیت شروع ہوتی ہے، ہماری سوچ، ہمارے تقاضے ہم ایک ایسے موضوع سے دوچار کرتے ہیں جسے ہم آج نفسیات کہتے ہیں. چند سال پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ نفسیات جو ہے یہ کوئی پاگلوں کا مرض ہے، یہ پتہ نہیں کیا اس طرح کی مصیبت ہے، اور لوگ بڑا اوائڈ کرتے تھے. لیکن آج اگر ہم یہ کہیں کہ میرے سمیت ہر شخص کسی نہ کسی نفسیاتی مسائل کا شکار ہے تو میرے خیال سے یہ غلط نہ ہو. انسان اپنی بقا میں حرص و ہوا کا پتلا ہے. وہ اپنی حرص کو پورا کرنے کے لیے اپنے عقائد کو چھوڑتا ہے اور اپنی مقصد تحلیق کو بھول کر نت نئے ایسے کام کرتا ہے جس کا اسے رب العالمین نے قطعاً حکم نہیں دیا بلکہ اسے مانع فرمایا. لیکن جب ہم دین سے انحراف کرتے ہیں، مذہب سے انحراف کرتے ہیں، تو ہمیں نت نئے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے. اس لیے آج ہم بحثیت ایک قوم، میرا خیال شاہد نہیں ہے، ہم ایک ہجوم ہیں. لوگوں کا، انسانوں کا ایک ہجوم ہے. نفسیات میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہجوم اور ایک گروہ. ہجوم جو ہے وہ حادثاتی طور پر ہوتا ہے اور لمحاتی، بالکل چند لمحوں کے لیے اس کا وجود ہوتا ہے، اور ڈو اور ڈے، یا مارو یا مار دو، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن گروہ جو ہے اس کا ایک نصب العین ہوتا ہے، ایک مقصد حیات ہوتا ہے کہ وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ خاص مقصد حیات کو ہم حاصل کریں. لیکن ہم لوگوں نے گروہ کی بجائے ہجوم کی شکل اختیار کر لی، اور بڑی مادت کے ساتھ ہجوم کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. ماضی قریب میں دیکھا جائے، آپ جرمنی کی ہسٹری پڑھیں، فرانس کی ہسٹری پڑھیں، وہ گروہ نہیں تھا، صرف ایک ہجوم تھا، اور اس ہجوم نے نسل انسانی پر رول کیا. ہجوم میں کیا ہوتا ہے؟ یکسانیت ہے. بس کسی شخص نے کہہ دیا کہ یہ کرنا ہے، تو سارے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں.
کسی نے کچھ سوچا نہیں، سمجھا نہیں، اور یہ ہجوم ہی ہے جس میں لفظ جمہوریت، جس میں سروں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، اور یہی اسلام سے تضاد ہے۔ دین اسلام نے جو مجلس شورا کا نظام دیا تھا، ہم نے انحراف کر کے جمہوریت جیسی دانت کو بالکل اڈاپٹ کیا، جس میں صرف اور صرف ہجوم ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کا اثر انداز ہونا ہماری طبیعت پہ، ہماری صحت پہ، ہماری زندگی پہ۔ آج ہر شخص کہتا ہے کہ جی میں خوش ہوں، بس میں خوش ہوں، میرے بچے ٹھیک ہے، اٹس اوکے، ٹھیک ہے، میرا گھر بار نظام چل رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اسلام نے ہمیں جو اجتماعی نظام دیا تھا، ہم اس سے ہٹ گئے اور صرف نفسہ نفسی کے عالم میں ہم پڑ گئے۔ اسی نفسہ نفسی کے عالم سے جو مسائل جنم لیتے ہیں، انہی کا نام ہے نفسیاتی بیماریاں، اور نت نئی بیماریاں ہیں۔ یاد رکھیں، انسان بیماری کا ادراک صرف دو طریقے سے کرتا ہے۔ ایک سے جسمانی طور پہ کوئی مرض ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی دکھ درد ہو، وہ ڈاکٹر سے کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ اس طرح کے معاملات ہیں، یا اپنے دوست احباب بہن بھائیوں سے اس طرح کی ذکر کرے گا۔ لیکن دوسرا وہ ہے کہ وہ اپنے رویے میں، اپنی گفتگو میں، اپنے میل جول میں، اپنے معاشرتی تعلقات میں فرق محسوس کرے گا کہ اگر اس کے رویے میں تبدیلی آتی ہے، اگر اس کے رویے میں تبدیلی آتی ہے تو وہ بھی شخص بھی ذہنی طور پہ بیمار ہے۔ بالکل سیم ایسے ہی جیسے ایک شخص رات کا پہر ہے، ایسا پہر کے انسان بالکل آرام کی نیند سو رہا ہے، یکدم اس کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، ساتھ والا ہمسایہ ہے، وہ لاچار ہے، غریب ہے، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اسی لیے اس نے ساتھ والے دوست احباب قریبی جو تعلق داری تھی اس نے دستک دی کہ محترم میری والدہ بیمار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو کنویز گاڑی یا اور اس طرح کی سہولت سے نوازا ہے، تو اگر برائے مہربانی اب میری والدہ کو ہاسپٹل تک پہنچا دے تو شفقت ہوگی۔ وہ شخص یکدم اس کو کوستا ہے کہ تم نے میری نیند کو خراب کیا، اور جو دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور شٹ دا ڈور، دروازہ بالکل بند کر لیتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ وہ شخص ذہنی طور پہ بیمار ہے۔ آج ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں جو صحت کی تعریف ہے، اس میں نہ صرف انسان جسمانی طور پر صحت مند ہونا چاہیے بلکہ ذہنی طور پہ، بلکہ اس سے آگے معاشرتی طور پہ، بلکہ اس سے بھی آگے روحانی طور پر اسپرچولیزم، انسان اندر سے ایک خوشی کا اس کو احساس ہو، پھر وہ شخص صحت مند ہے۔ لیکن آج ہم طرح طرح کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، اور یقیناً لا تعداد ایسے مسائل ہیں کہ ہم نہیں چاہتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے نفسیاتی مسائل سے آگاہ ہو چکے ہیں یا اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ انفرادیت اور اجتماعیت کا جو تصور ہے، اس سے جو علیحدگی کا تصور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر مغرب میں کسی ایک شخص کو تکلیف ہے تو مشرق والوں کا حق پہنچتا ہے کہ اس کی تکلیف کو رفع کرے۔ میری بات کا جواب دیجئے کہ آج اس پاک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں ہم لوگ عمل کرتے ہیں، کہتا نہیں کرتے۔ ہم نے 7 ہمسایہ ممالک میں ماضی قریب میں اس کو تباہ کروایا، 856 حملے کروائے ہم لوگوں نے افغانستان کی سرزمین پہ، لاکھوں مساجد، ہزاروں بچے معذور ہو گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ انفرادیت ہے، یہ صرف حرص ہے، یہ اتقاد کی کمی ہے۔ لیکن کیا ملا ہمیں؟ ہم آج بھی قسم پرسی کی حالت میں ہیں۔ اب یہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے لوڈ شیڈنگ کا، کیا اس نے آپ کی صحت پہ ذرا برابر اثر انداز نہیں ہوا؟ ایسا نہیں۔ جو شخص کہتا ہے جی ہاں جی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا خیال ہے نہیں ہے،
ایسا نہیں ہے. وہ بے حس تو ہم کہہ سکتے ہیں, صحت مند نہیں کہہ سکتے. اثر انداز زندگی کے مسائل ہوتے ہیں, معاشرتی نظام, معاشی نظام. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاشیت جو فاقہ کشی ہے انسان کو کفر تک لے کے جا سکتی ہے. تو وہ یہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں جو انفرادیت کی وجہ سے ہمیں آئے ہیں. انفرادی کچھ چیز بری نہیں ہے, ہر شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خاص ملکہ عطا کیا ہے اور اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے. کچھ لوگ لیڈرشپ کوالٹی رکھتے ہیں, آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, کچھ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک معاشرہ جو ہے وہ ذہنی طور پر بالکل صحت بریدگی کے ساتھ زندہ ہے اور توانا ہے. لیکن جب صرف نفسا نفسی کا عالم پڑ جائے تو اس سے پکا اندازہ لگا لے کہ وہ معاشرہ ذہنی طور پر, نفسیاتی طور پر ایک معاشرہ بالکل بیمار زدہ ہے. آج نفسیاتی مسائل کا جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایشو ہے وہ جنس اور معاشرہ ہے. جنس اور معاشرہ ہے. ہم نے جنسی تضاد مرد اور عورت میں اس طرح کا تضاد کر رکھا ہے جس سے بے تحاشا کے مسائل ہیں, لیکن بالکل دوسری طرف ہے. پہلی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں گزشتہ ہم 3 دہائیاں 30 سال پیچھے چلے جائیں, ہسٹری بتاتی ہے کوئی ماں بہن بغیر پردہ کے سڑک پہ نہیں آتی تھی. لیکن آج کیا ہے؟ لباس, میرا خیال ہے, معاف کیجئے گا, وہ نام کا لباس ہے, شاید وہ لباس نہیں ہے. کیا اس سے نفسیاتی مسائل نہیں ہوتے؟ کیا انسان میں جو مرد اس کو دیکھتا ہے اس میں جنسی ہیجان پیدا نہیں ہوتا؟ جنسی ہیجان سب سے بڑی وجہ ہے. فرائڈ نے کہا تھا کہ انسان کی تخلیق جو ہے, انسان کا مقصد جو ہے صرف اور صرف اسی جنسی ہیجان کے گرد گھومتا ہے. اور اس کی بات 100% صحیح ہے کہ ہم لوگ آج صرف جنس پرست بن چکے ہیں. ہمیں صرف اپنی خود لذتی, جنسی لذت بہت زیادہ, ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کو عزیز ہے. لیکن یہاں نہیں, ہم نے پھر اس کے ساتھ بھی غلط کرنا شروع کر دیا. ہم نے عورت کو بھی پس پردہ ڈالنا شروع کر دیا. کیا کیا ہم نے؟ شادی بیاہ میں آپ نے دیکھا ہوگا سب سے پہلے مردوں کو کھانا دیا جاتا ہے, عورتوں کو بعد میں دیا جاتا ہے. کیا اس سے نفسیاتی مسائل نہیں ہوتے؟ ہر شخص کی ایک عزت ہے, ایک عزت نفس ہے, لیکن جب آپ اس کو مجروح کرتے ہیں تو اس سے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. بچے ہیں, والدین کسی ایک بچے کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں, لیکن دوسرے بچے کے ساتھ کبھی ایسا نہیں پیار محبت سے کام آتی. میرے پاس ایک کیس تھا, غالباً 24 سال کی وہ لڑکی تھی کسی دینی مدارس میں. تو میرے پاس وہ لے کے آئی تو وہ اپنے ہاتھوں کو جیسے وہ نیچے لٹکاتی, اس کے ہاتھوں سے 10 انگلیوں سے پانی ٹپکتا. جو بھی اس کی دوا بنتی تھی اس کو وہ دوا دی گئی, لیکن کوئی افاقہ نہیں. 1 ہفتہ 2 ہفتے, کم و بیش 1-1.5 مہینہ ہو گیا, کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا. ایک دن بالکل اس کو آرام سے سمجھایا کہ بی بی دیکھو بہن, جو آپ کے ساتھ مسئلہ ہے اس قسم کا آپ کھل کے بات کرو. اس دن اس کے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ نہیں تھا, اٹینڈنٹ باہر کسی مقصد کے لیے چلے گئے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر روم میں ہے اور وہ لڑکی ہے. تو اس لڑکی نے ایک دفعہ پیچھے دیکھا, پھر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب سیدھی سی بات ہے, آج تک مجھے نظر انداز کیا گیا. میں چاہتی تھی میں یہ بنوں وہ بنوں, میرے ماں باپ نے کہا نہیں تمہیں یہ سبجیکٹ لینے ہیں, اس طرح کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے. اور کبھی میرے ماں باپ نے مجھے سراہا نہیں ہے, میری دوسری بہن کو سراہا ہے. آپ اندازہ لگا لیں وہ بچپن کی بات ہے, آج وہ 24 سال کی ہو چکی ہے, اسے کتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اور جتنی مرضی ادویات آپ دے دیں, جب تک اس کا یہ احساس محرومی, احساس کمتری اس کے جسم سے نہیں جا سکتا, وہ کبھی شفا سے ماور نہیں ہو سکتی, کبھی اس کو شفا نہیں مل سکتی. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے تعلقات میں بالکل ایک مساوات کا جو پہلو ہے اس کو قطعاً دامن نہ چھوڑیں. اس کے علاوہ ہمارے جو رویے ہیں, رویوں میں تبدیلی بہت بڑا ایک نفسیاتی مسائل ہے. بعض لوگ انتہائی سخت ہوتے ہیں,
کسی کا خیال نہیں کرنا، کوئی چھوٹے موٹے کا خیال نہیں کرنا، بس ایسے ہی ہے، گاڑی بس سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں، بس ایسے برجمان ہو گئے کہ جیسے اسی کی گاڑی ہے، کسی نے کہہ دیا بیٹا کچھ سیٹ دے دو، نہیں جی یہ کیا ہے، یہ ایک اب نارمل بہیویئر ہے، نارمل بہیویئر نہیں ہے۔ نارمل بہیویئر کیا تھا؟ اجتماعیت تو دین اسلام نے ہمیں دی تھی، جس سے ہم نے انحراف کیا تو ہم لوگ کیا ہوا، اب نارمل بہیویئر، ہمارے رویوں میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اور رویوں میں تبدیلی یکدم نہیں آنا شروع ہوتی، ایسے ہی ہے کسی شخص کو آپ کوستے رہے، کسی کو 4 دن کسی کو مورد الزام ٹھہراتے رہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتتے ہیں، آپ ان کو مسلسل ڈانٹتے رہتے ہیں اور ان کے اندر غصہ وہ سارے کے سارا اندر رہتا ہے، وہ کبھی اس کو باہر نہیں نکال پاتے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی صحت بالکل خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور طرح طرح کے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں رویوں میں جو تبدیلی ہے یہ بہت ضروری ہے۔ رویوں میں ہمارا جو سختی ہے، جو تناؤ ہے، جو غلط انداز ہے، ہمیں طرح طرح کے نفسیاتی مسائل سے دوچار کرتا ہے۔ غصہ ہے، اگریشن ہے، اضطراب ہے، بہت سارے لوگ اضطراب کی کنڈیشن میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لائن میں کھڑے ہو کے ہمیشہ آگے دیکھیں گے کسی طریقے سے میری باری پہلی آ جائے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ بے اضطراب جو اندر کی کنڈیشن ہے، اندر کی حالت ہے، اس کے پیچھے بہت سارا ایک ایشوز ہیں جو شخص میں اندر اس تک وہ پہنچ گیا کہ اس کے اندر ایک بے صبری، امپیشنس کی حالت ہے اور وہ اضطراب کی زندگی گزار دیتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ گھر کے نہ معاشرے کے کسی چیز کے فائدے مند نہیں ہو سکتے، بس یہی ہے کہ ہیسٹ میکس ویسٹ، جلدی جلدی یہ کام کر دے، کھانا پینا جلدی کریں گے، چلنے میں جلدی ہے، شاپ پہ جائیں گے یہ مجھے جلدی دے دو۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے ایسے نفسیاتی مسائل ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن بہت بڑے ایشوز بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل جو خواتین کے لحاظ کے ساتھ کام ہے، لیٹ میرجز کا، وقت کے ساتھ نہ شادی کرنا، وہ خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اس سے بھی بہت بڑے مسائل دوچار ہوتے ہیں۔ خواتین میں ہسٹیریا، جسے میرے خیال مالیہ کھولیا کہتے ہیں عام زبان میں، ایک ایسا مرض ہے جس میں خاتون اپنے بال نوچتی ہے، اپنے گریبان کو پکڑتی ہے، اپنے کپڑے پھاڑ دیتی ہے، لیکن ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اسے کسی راہب کے پاس، کسی مولوی کے پاس، کسی جناب دم والے کے پاس، کسی خانقاہ کے چکر، کسی درگاہوں کا چکر لگا لگا کے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے کیا کہ اس کو بیچاری کو جنات کا سایہ پتہ نہیں، اس طرح کی اور اس پہ جناب بھوت سوار ہو گیا، طرح طرح کی اس کو اذیتیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی صحت دن بدن خراب ہوتی ہے بجائے بہتر ہونے کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسا شعبہ ہے، ایسا کبھی فیل ہے یہ درگاہوں اور خانقاہوں کا کہ جس میں انسان کی جیب خالی بھی ہوتی ہے اور عزت بھی چلی جاتی ہے۔ اکثر اخبارات میں آپ نے یہی دیکھا ہوگا کئی مائیں بہنیں بیچاری ان درندوں کا شکار ہو جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بیسیکلی طور پر، بنیادی طور پر وہ ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل ایشو ہے۔ یاد رکھیں ایک ایسا ایشو ہے عورتوں میں، بہنوں میں، جب وہ خاتون خاص قسم کی عمر تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے حتیٰ کہ چہرے کے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خواتین طرح طرح کی کریمیں استعمال کر کے جی چہرے کے بال ختم ہو جائے، یہ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے بھائی، جتنی مرضی کریمیں وغیرہ خواتین استعمال کر لیں، بال ایک دفعہ ختم ہو جائیں گے، لیکن جب تک اس کا اندرونی اینڈوکرائن سسٹم جو پروردگار نے جو اندر غدود بنائے ہیں، جب تک ہم ان کو نارملائز نہیں کریں گے، جب تک ان کو بہتر کام میں نہیں لائیں گے، اس وقت تک خاتون بہتر نہیں ہو سکتی۔ ایسا شخص جس کا فار ایگزامپل تھائرائڈ گلینڈ، آپ نے گلڈ کا نام تو سنا ہوگا کہ یہاں ایک غدود ہوتا ہے گلڈ، اگر وہ ایک ہارمون بناتا ہے ہم اسے تھائروکسن کہتے ہیں۔ ایسا شخص جس میں تھائروکسن کی زیادتی ہو جائے، تھائروکسن کی زیادتی ہو جائے، اس کا دل بہت تیزی سے بڑھے گا، ٹانگوں میں درد ہوگی، بڑی جلدی تھک جائے گا، اگریشن کا شکار ہوگا، غصہ بڑی جلدی آئے گا، اریٹیٹ رہے گا، دوسروں کی بات ٹالریٹ نہیں سن سکتا، ہمیشہ ایک اضطراب کی کنڈیشن میں رہے گا، بلڈ پریشر اس کا بہت تیز رہے گا، دل کی دھڑکن بہت تیز رہے گی۔ کیا وہ
کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس چلا جائے گا، کہے گا جی آپ کو گرمی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے. ڈاکٹر کیا، حکیم کیا، ہر بندے نے جیب پہ نظر رکھی ہوئی ہے، بس یہ پیشنٹ آ گیا، اس کو گھیر لو، اس سے پیسے بٹورو. نہ کوئی ٹیسٹ کرواتا ہے، نہ کوئی بتاتا ہے کہ بھائی اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جب تک آپ کا یہ انڈوکرائن نظام صحیح نہیں ہوگا آپ بہتر نہیں ہو سکتے. تو بھائی ہمارا جو نظام ہے، جو ہمارا جسم ہے، پروردگار نے مخصوص قسم کے غدود کے تابع کیا ہوا ہے، اور وہ غدود مختلف قسم کی سیکریشن ہارمونز نکالتے ہیں جس سے ہماری زندگی کا سارا طرز عمل رواں ہے. اور اس طرح کے طرح کے مسائل ہیں. پاکستان میں انڈو پاک میں ذات پات کا بڑا سسٹم ہے، ہندوؤں میں ذات پات کا سسٹم تھا. شادی بیاہ میں دیکھ لیں، رسومات میں دیکھ لیں، ایک خاص مقصد نے لوگوں نے رکھا ہوا کہ اس فیملی میں شادی کرنی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ احساس کمتری ہے. ہاں مذہب نے یہ کہا ہے کہ حسب نسب دیکھیں، لیکن وہاں یہ بھی کہا ہے کہ تقوی کو بھی ذرا دیکھ لیں. اگر تقوی زیادہ ہے تو میرے خیال وہ زیادہ معتبر چیز ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ آج ہمارے اندر ذات پات کے ایسے انتظام ہیں، بڑے آرام سے ہم کہہ سکتے ہیں فلاں جناب ذات کا نائی ہے، فلاں موچی ہے، فلاں ترخان ہے، فلاں جلحہ ہے. لیکن ایک میرا آپ سے ایک سوال ہے، کبھی آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ شخص ذات کا کلرک ہے؟ کبھی کہا؟ کبھی آپ نے کہا کہ وہ شخص ذات کا ڈپٹی سیکرٹری ہے؟ نہیں کہا. یہ ہماری کم ظرفی ہے. ہم کبھی ڈپٹی سیکرٹری کو یہ نہیں کہتے کہ ڈپٹی سیکرٹری جو ہے جناب یہ ذات کا ڈپٹی سیکرٹری ہے. نہیں، وہ سیکرٹری صاحب ہیں جی. اور وہ شخص جو رزق حلال کماتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، ہم نے ان کو بالکل حقیر جاننا شروع کر دیا. اور ہم تو معاشرے میں ایسے رہتے ہیں، بیوروکریٹک مائنڈ ہے، جنہوں نے عوام کو صرف ہجوم سمجھ رکھا ہے، اور بالکل وہ کیا کہتے ہیں کہ انہی کی شراب کشیدہ کر کے وہ استعمال کرتے ہیں کہ ان کو کچھ ان کا کیا بگڑتا ہے. وہ شخص رولنگ کلاس غریب پہ خون چوستی ہے، وہ دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ وہ سمجھتے کہ شاید ہم نے غریبوں کو دھوکہ دی. نہیں، وہ بیوروکریٹ سارے کے سارے ذہنی طور پہ بھی بیمار ہیں. وہ ذہنی طور پہ بالکل بیمار ہیں، اور ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے. بالکل معاشرے میں مساوات ہونی چاہیے. اس سے کیا ہوا؟ معاشرے میں ایک ڈپریشن کی صورتحال سامنے آئی ہے. بہت سارے لوگ اکثر ابھی 2-4 دن پہلے اخبارات میں تھا، جناح ہاسپٹل کا بچہ ہے، وہ 4 دن سے ہاسپٹل میں تھا، ڈاکٹر نے اس کو بالکل کیئر نہیں کیا، اس نے 4تھی منزل سے چھلانگ لگا دی. یہ سب کیا ہے؟ یعنی کہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہم زندگی کو زندہ رہنے سے یا اس سے چھٹکارے کے لیے موت کو مداوا سمجھتے ہیں کہ موت ہی اس کا حل ہے. یہ سب قصور ہے نا. ایسا قطع نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن افسوس کہ آج اسی طریقے کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن سے ہم اعتراض کرتے گزر جاتے ہیں، ہم خیال نہیں کرتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا ان کو دیکھیں تو بڑا بہتری کے طور پہ سامنے آ جاتی ہیں. نفسیاتی مسائل کا جو یہ تو ویسے سرسری سی باتیں آپ سے ہوگی، بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جو نفسیاتی مسائل ہیں ان میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں. میں ان کی چند مثالیں آپ سے پیش کرتا ہوں. فار ایگزامپل ایک مرض ہے OCD، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر. آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر ڈاکٹر کے بجاتے ڈاکٹر OCD لکھ دیتا ہے. یہ مرض کیا ہے؟ اگر کسی بہن بھائی کو ہے، ٹھیک ہے، وہ یکدم اپنے روم کا لائٹ بند کر دے، اپنے روم کی لاک کر دے، وہ بار بار چیک کرتا ہے کہ یار لاک ہے، لائٹ آف ہی ہے نا، تو وہ سمجھ لے کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہے. اکثر آپ نے مساجد میں دیکھے ہوں گے ایک شخص وضو پہ وضو کیے جا رہا ہے کہ شاید وہ خدا نہ خواستہ پلید ہے یا اس کو وضو نہیں بن پایا، وہ بار بار وضو بناتے رہتے ہیں. یہ OCD ہے، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر، اور یہ خودکشی تک انسان کو لے کے جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایک ایسا مرض ہے. مثال کے طور پر میرے پاس ایک کیس آیا، ایک خاتون کا، اس کے ماں باپ بھی ساتھ تھے،
ہسبینڈ بھی ساتھ تھا. انہوں نے کہا کہ میرا میاں مجھے انتہائی ٹارچر کرتا ہے اور اس کے بعد مجھے کمرے میں بند کر دیتا ہے, لاک کر دیتا ہے. لیکن ایک بات ہے, جب وہ مجھے میری مار کٹائی کر لیتا ہے پھر پوچھتا ہے تمہیں کس نے مارا, تمہیں یہ تکلیف ہو رہی ہے, پھر اس کی بینڈیج کرے گا, اس کو طرح طرح کی دوائیاں دے گا, لیکن اس کو قطع نہیں پتا, لیکن کام اسی نے کیا ہے. تو بھائی اس کو کہتے ہیں شیزوفرینیا ایک مرض ہے, شیزوفرینیا ایک مرض ہے. بہت سارے سیاسی لوگ اس کی پناہ لیتے ہیں اور قاتلوں کو اسی شک سے بچا لیتے ہیں. اگر کوئی مجرم 302 کا ہو, اس نے 10 قتل کیے, اگر وہ شیزوفرینیا کا پیشنٹ ہو جائے, ثابت کر جائے, ڈاکٹر کہہ دے کہ وہ شیزوفرینیا کا ہے, تو اس پہ قطعاً کوئی حد لاگو نہیں ہو سکتی ہمارے لاء کے مطابق. تو یہ ایک ایسا مرض ہے کہ انسان ایک کام کرتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتا ہے. ایک تو نا یاداشت کی کمی نہیں, وہ بالکل بہت حد تک اس حد تک چلا جاتا ہے کہ کسی کو ٹارچر کر دیا, کسی پہ تشدد کر دیا, لیکن قطع نہیں سمجھتا کہ میں نے یہ کام کیا ہی نہیں. تو یہ شیزوفرینیا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مرض ہیں. بعض کا آپ کہتے ہیں یار فلاں کے نا وہ بھائی فوت ہو گئی, اس کی بات اچھا, وہ غم کے وقت جو ہیں وہ مسکراتے ہیں اور ہنسی کے وقت روتے ہیں. یہ بھی ایک خاص قسم کے ذہنی امراض ہیں, نفسیاتی مسائل ہیں. نفسیاتی مسائل کی میں جو پہلی چیز بتائی ہے ہیجان ہے. وہ ہیجان خود لستی کا ہو سکتا ہے, وہ ہیجان جو ہے وہ کسی بھی مذہبی جنونیت کا ہو سکتا ہے, وہ جنسی جنون کا ہو سکتا ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو اپنی حد سے تجاوز کر جائے, اپنی حد سے تجاوز کر جائے, وہ سمجھ لے کہ وہ ایک نفسیاتی مسائل ہے. بعض لوگ بالکل تقوی کی حالت میں اللہ سے دعائیں مانگتے پروردگار میں معاف کر دے, ٹھیک ہے یہ اصول ہے. لیکن ایک شخص دیکھیں گڑ گڑائے گا, وہ اللہ مجھے معاف کر دے, یہ کر دے, وہ کر دے, لیکن آپ دیکھیں گے ساتھ ہی بازار میں گلی میں اتنی گندی گالی گلوچ کرے گا. تو بھئی یہ بہت بڑا ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے, اور یہ قابل علاج لوگ ہیں, قابل رحم لوگ ہیں. ان کو معاشرے سے ہم قطعاً بالکل الگ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ بے خوابی, انسومنیا, رات کو نیند کا نہ آنا, یہ بھی بہت بڑا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. رات کو نیند نہ آنا, بس ٹھیک ہے جی بعض سمے بس نیند نہیں آئی, ہلکی سی دوائی لے لی, نیند آور دوائی لے لی. لیکن دیکھنے میں یہی آیا کہ ٹرنکلائزر دینے سے, ابھی ایک نفسیاتی کیس میرے پاس ہے, 20-22 سال کا لڑکا ہے, بچپن سے وہ اس طرح کے ٹرنکلائزر یا سیٹی-1 ہے یا ویلیم کی ٹیبلٹس لے رہا ہے. اب آگے اس کے ساتھ مسئلہ ہے کہ وہ شخص اپنی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے. وہ شخص جو فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوا, آپ اندازہ لگائیں, چھوٹی سی بات تھی نا, نیند نہیں آئی, نیند کی گولی لے لی, آج لے لی, کل لے لی, لیکن آج وہ اس حد تک پہنچ گیا ہے. پھر اسے احساس ہوتا ہے, میرے پاس وہ ہے وزٹ, اس کا 13واں وزٹ ہے میرے پاس. پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ شاید اس نے غلط کیا. پھر وہ کسی گارڈ کے پاس جاتا ہے, کہتا کہ جس طرح سلمان تصیر کو مارا ایسے مجھے مار دو, میں نے یہ گناہ کیا ہے. لیکن دوسرے دن پھر وہی ایکٹ. تو بھائی یہ نیند کا جو ٹیبلٹس لینا ہے, جو ٹرنکلائزر پہ انسان مستقل چلا جاتا ہے, اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس سے شخصیت پہ طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور بالکل انسان نہ اپنا آپ سمجھتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, لیکن بعد میں صرف اور صرف ایک ایسا اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے شاید ایک غلط سا کام کر دیا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ نہ صرف ہم جسمانی طور پر صحت مند ہوں, بلکہ ہمیں ذہنی طور پر بھی صحت مند ہونا چاہیے. رویوں کی جہاں تک بات ہوئی ہے, رویے ہمارے ہمیشہ بہتر ہونے چاہیے, اچھے ہونے چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک میں نہ صرف نفسیاتی مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم نفسیاتی کلینکس بنا لیں یا ہم مریض کے ایسا نہ سوچا کریں. ایسا ہرگز نہیں ہے, کبھی ایسی تھاٹس یکدم چینج نہیں ہو سکتی. بہت سارے خدا جانتا ہے کلینکس پہ ایسے لوگ ہیں, مائیں بہنوں کو ایسے مسئلے ہیں کہ وہ کسی سے ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. اتنے سنگین مسائل ہیں, لیکن ان کے مسائل کو پہنچانے میں ہمارا اپنا رول ہے.
میں نے جیسے ہسٹیریا کا بولا، مرگی کا بولا، بہت بڑا ایشو ہے۔ مرگی بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، ایک مینٹل ڈس آرڈرز ہے، اور اس کے لیے بھی صرف اور صرف جو ہے ڈاکٹر حضرات کیا کرتے ہیں کہ صرف نیند کی دوائیاں دیتے گئے اور بالکل سو گئے، نہ کوئی فکر نہ کسی قسم کا، ڈاکٹر نے اپنی فیس دی، اس کو نیند کی گولی لکھ دی اور بس ٹھیک ہے جی کھاتے جائیں اور زندگی گزارتے جائیں۔ لیکن یہ معاشرے کا اپنا فرق ہے۔ اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں، اچھے تعلقات رکھیں، ٹھیک ہے، ان سے بہت زیادہ بہتری کی توقع ہو سکتی ہے۔ نفسیاتی ایشوز کی جو بات ہے، لا تعداد نفسیاتی ایشوز ہیں۔ اینزائٹی بہت بڑا ایشو ہے میڈیسن میں۔ اینزائٹی، ایک شخص آپ دیکھیں گے وہ یہاں بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر بعد اپنی سیٹ چینج کرتا ہے، تھوڑی دیر بعد اور سیٹ چینج کر لیتا ہے۔ یہ ایک ابتدا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ شخص شہر تبدیل کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے۔ ہم میں سمجھتے ہیں یار اس کا مرض ہے کہ یہاں بیٹھا بہت بڑا سیٹ، ہی چینج اٹس پلیس، وہ بار بار اپنی جگہ چینج کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر بھی وہ ہو جو بالکل اس کے کاؤنسلنگ پراپر کرے، نہ صرف نشے کی دوا لکھتے، ٹھیک ہے، لیکن پراپر اس کا کوئی علاج، کوئی حل بھی بتائیں۔ تمام کے تمام نفسیاتی، ہاں اس کے علاوہ یہ جو آج سمجھتے جنات کا مسئلہ ہو گیا، یاد رکھیں ایسا شخص جس کے گردے کڈنی جس کے پراپر کام نہیں کرتے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ اگر کسی شخص کے جسم میں یوریا کی مقدار زیادہ ہو جائے، اگر کسی شخص کے جسم میں یوریا کی مقدار زیادہ ہو جائے تو اس سے وہ بالکل اس کو جھٹکے لگیں گے، اس کو ایسا لگے گا کوئی چیز اس کو نظر آنا شروع ہو گئی ہے، وہ طرح طرح کی اول فول باتیں بکے گا، وہ گالی گلوچ کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ صرف ساری مصیبت جنات کی نہیں ہے، بس جنات پہ ڈال دو یار، اس کو لے جاؤ کسی درگاہ پہ لے جاؤ۔ تو ہمیں چاہیے کم از کم بھائی یہ نفسیاتی ایشو ہے، اس کا حل کرنا چاہیے۔ دوسری بات یاد رکھیں، ایک کریٹانین لیول ہے، کریٹانین کی اگر مقدار خون میں بڑھ جائے اس سے بھی یہی مسائل ہوتے ہیں۔ کم از کم آج کے درس میں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم دیکھتے سر اگر کسی بہن بھائی کو، ہمارے دوست احباب کو کوئی جھٹکا لگتا ہے یا کوئی کہتا ہے یار یہ تو ایسے گراتا ہے جیسے لائن گراتا ہے، ٹھیک ہے، کلینکس میں دیکھتے ہیں ایسے آتے ہیں پیشنٹ ہمارے طرف، پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ تو بھائی جیسے اس کا کریٹینین لیول چاہے اس کا کریٹینین لیول بڑا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جتنے بھی نائٹروجینس سبسٹینس ہیں وہ سارے کے سارے لوگ جو زیادہ گوشت کا استعمال کرتے ہیں ان کے جسم میں زیادہ نائٹروجن کی مقدار ہوتی ہے اور زیادہ یوریا بنتا ہے، اور سارے کے سارے مسائل جو ہیں جتنے بھی ابھی بھی مینٹل ہاسپٹل میں ریسرچ کی گئی ہے وہ سارے کے سارے بیچارے اسی چکر میں ہیں کہ وہ زیادہ گوشت کھاتے تھے، زیادہ دالیں کھاتے تھے، جس سے پروٹین زیادہ لینے کی وجہ سے کیا ہوتا جو پروٹین ہضم ہوتی ہے تو اس کا جو ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے، جو اس کے فاسد مادے ہوتے ہیں وہ یوریا ہے، کریٹانین ہے، اور اس کے بہت سارے اجزاء ہیں جن کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کوئی دماغ کو چیز چڑھتی ہے، گولا سا چڑھتا ہے، حتیٰ کہ پیٹ اور دماغ کے درمیان پروردگار نے کوئی پائپ فٹنگ کی نہیں ہے، کوئی ایسی نالی کا کنیکشن ہے ہی نہیں، نو میدے کا قطن کوئی ایسی چیز نہیں میدے سے نکلے اور دماغ تک چلی جائے، ایسا نہیں، یہاں تک نالی ختم ہے، لیکن مریض کو ایسا احساس ہو سکتا ہے، لیکن وہ کیا کرے گا، وہ جیسے ہی واش روم میں جائے گا، کلاسٹروفوبیا کہتے ہیں گھٹن والی جگہ پہ دروازہ بند کر دیں، چیخو پکار شروع، دروازہ کھولو، اوپن جگہ پہ جگہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ عام مرض ہے نا، ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کلاسٹروفوبیا ہم اسے کہتے ہیں تنگ جگہوں پہ بالکل تنگ جگہوں پہ اس کو شخص کہتا ہے کہ بالکل مجھے کھلی جگہ دے دے۔ اس کے علاوہ ایک لفظ ایگروفوبیا، اسے ہجوم کا خوف ہے، وہ شخص مارکیٹ میں اچھا بزنس مین نہیں ہو سکتا، شاپنگ نہیں کر سکتا، وہ لوگوں کو جہاں ہجوم دے گا وہ سائڈ پہ بیٹھ جائے گا، نہیں جی میرے بس کی بات نہیں، آئی کین ناٹ انٹر، میں اس ہجوم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کبھی معاشرے میں اجتماع جیسے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے نہیں بیٹھ سکتا یہاں۔ تو مسئلہ یہ ہے، اسی طرح ٹرائیگلسرائڈ لپڈ پروفائل ہے جو جسم میں چربیاں ہیں، اس میں خاص قسم ہے ٹرائیگلسرائڈ، ہم ٹی جی نارمل لکھا ہوتا ہے ٹی جی۔ ٹرائیگلسرائڈ کا اگر کوئی شخص ٹیسٹ کروانا چاہے اسے چاہیے کم سے کم 12 سے 16 گھنٹے پہلے اس نے کچھ کھایا پیا ہو، اس کے بعد اپنا لپڈ پروفائل کروائے۔ آج جتنے سارے مسائل ہیں
بلکہ خاتون ویسے پروفیسر اسسٹنٹ پروفیسر ہے یا لیکچرار، تو وہ آئی تو اس کا جو ٹیسٹ میں نے دیکھا تو میں نے کہا بی بی آپ کو لپڈ پروفائل جو ہے اس کا ہم نے کروایا، چکنائیوں کا ٹیسٹ اب کہتے ہیں، تو اس کا میں نے ٹی جی دیکھا تو میرے خیال غالباً وہ 300 کچھ تھا۔ حدیث نعمت بات کر رہا ہوں، اور یہ بات اویئرنیس کے لیے ہے۔ اگر اللہ نے مجھے کچھ بتایا ہے تو اللہ نے پوچھنا ہے کہ بھائی تجھے دیا تھا، لوگوں کو بتا دیا۔ فرشتوں کو اس علم کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس جو علم ہے ہمیں آگے دینا چاہیے، اور آپ جو لوگ یہاں بہن بھائی سن رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ معاشرے میں آگے پھیلا دیں، اپنے پاس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھی آپ کو خاتون کبھی جنات نظر آتے ہیں؟ ابھی میرا یہ کہنا تھا، خدا گواہ اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب جنات، اس شخص نے میری زندگی حرام کر رکھی ہے، جن ہے، وہ کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم پہ عاشق ہوں، میں یہ ہوں، کبھی میری ہتھیلی پہ نظر آتا ہے، کبھی مجھے سامنے نظر آتا ہے، میں اپنے لان میں جاؤں تو مجھے سامنے نظر آتا ہے۔ تو یہ کیا مرض تھا؟ ٹرائیگلسائڈ۔ اگر ہم اس کا نیچے لے آئیں، اس سے کیا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ دل کے مقام پہ بوجھ ہوتا ہے، دل کے مقام پہ ایسا بوجھ ہوگا کہ بالکل جیسے کوئی دبا رہا ہے، دل والا حصہ بالکل ایسے جیسے کوئی دبا رہا ہے۔ تو جیسے میں نے اسے کہا کہ وہ کہتے ہاں یہ جن ہے، بلکہ میں نے پیر صاحب سے کہا ہے، انہوں نے اس کو قید کر دیا ہے، اب جن نے ایک دیوار توڑ دی ہے تو وہ کہتا ہے 3 باقی ہے، میں وہ بھی توڑ دوں گا۔ تو ایسا قطعاً اس کے ساتھ مسئلہ نہیں تھا، اس کا ٹرائیگلسائڈ، اس کا وجود تھوڑا جسم بھاری تھا، تو ٹرائیگلسائڈ اگر ہم اس کا بہتر کر دیں تو وہ جنشن بھاگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ فکسڈ آئیڈیاز ہیں، مستقل ایک آئیڈیاز ہے۔ ایسے لوگ، ابھی کچھ عرصہ پہلے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا تھا، کچھ سکھا رہا تھا، ہاؤس جاب کرا رہے تھے، تو ایک لڑکی تھی، اس کی 1.5 سال شادی ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ 18-20 لوگ ہیں جس میں لڑکیاں میں تھے، لڑکے میں تھی، کوئی لڑکی لڑکا اس لڑکی کی طرف نہ دیکھے۔ اب تک اسٹوڈنٹ شرارتی ہوتے ہیں، کسی پیشنٹ کو مختلف نظر سے دیکھ بھی سکتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، تو میں نے دیکھا کہ سارے لوگ جیسے سہمے سہمے۔ میں نے کہا واٹس ہیپنڈ ٹو دیم؟ جاہلو تمہیں کیا ہوا؟ پیشنٹ کو دیکھو۔ ڈاکٹر جو ہے وہ میرا خیال سب سے بے شرم آدمی ہے، اور بے شرم ہونا چاہیے لیکن بے حیا نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کو کبھی حیا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں نے کہا مسئلہ کہتا سر اس کی طرف ہمیں دیکھا نہیں جا سکتا۔ میں نے دیکھا بالکل ایسے جیسے وہ خاتون، جیسے کبھی کوبرا سانپ ہوتا ہے، اور یقین اس سے ہمارا پہلا سوال تھا، بلکہ میرا سوال تھا کہ خاتون کبھی سانپ آپ کو خواب ہے؟ کہتے ڈاکٹر صاحب 1.5 سال ہو گئے اس سانپ نے میری زندگی اجیرن کر رکھی۔ یہ سانپ میرے بیڈ روم پہ، میرے واش روم میں، میرے کچن میں میرے ساتھ ہے، اور اس نے ہماری ازدواجی تعلقات کو خراب کر کے رکھا۔ اب کوئی سانپ نہیں ہے بھائی، وہ سانپ کیا تھا؟ ایک فکسڈ آئیڈیاز ہے، ایک ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں سائیکوسس۔ جو ذہن میں چیز بیٹھ جاتی ہے یہ سائیکوسس ہے۔ یہی سائیکوسس انسان کو پھر نیوروٹک، یہ جو سائیکوسس کا مرض ہے پھر ہمارے اعصاب کا مرض بن گیا۔ یہ اعصاب شل ہے، میرے پٹھے بڑے درد کرتے ہیں جی، تھوڑا سا کام کر لو میرے پٹھوں میں بڑی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ انسینٹی، پاگل پن۔ کچھ عرصے بعد وہی پیشنٹ پاگل پن کا دورہ پڑنا شروع ہو جائے گا، اور ہم کہیں گے اس کو پاگل خانے داخل کروا دیں۔ تو بھائی یہ جو ہے، آج ہم نے ٹرائیگلسائڈز کی بات کی، یوریا کی بات کی، کریٹانینز کی بات کی، نائٹروجینس کی سبسٹینس کی بات۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم لوگ اسموک میٹ، جو دھوئیں پہ، کوئلے پہ گوشت پکتا ہے، ٹھیک ہے نہیں، اس طرح سیخ کباب یا پتہ نہیں کیا کو جو بھی ہے، اس طرح کے مرض ہوتے ہیں، وہ کھانا پینا کھا لیتے ہیں۔ اس کے کھانے سے ہمارے جسم میں آکسیجن کا لیول کم ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول زیادہ ہوتا ہے، اور کاربن مونو آکسائڈ کا اور لیول زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ جسم میں یہ نفسیاتی مسئلہ ہم کس روح سے دیکھ رہے ہیں؟ گیسز، جو ہمارے اندر گیسز ہیں۔ آکسیجن ہماری بقا ہے، آکسیجن اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں اور آکسیجن اندر لے کے جاتے ہیں، ہم زندہ ہے، توانا ہے۔ لیکن جس شخص کا کاربن ڈائی آکسائڈ لیول بڑھ گیا، وہ کہے گا کہ میرے دماغ کو ایسا ہوتا ہے، کوئی پکڑتا ہے، کوئی گولا سا اٹھتا ہے، اوپر جاتا ہے، وہ یکدم کھانا کھا رہا ہے، یکدم اٹھے گا، کیا ہوا؟ مجھے گھبراہٹ سی ہو گئی۔ تو یہ ایشو کیسے ہوا؟ یہ صرف اور صرف گیسز کی وجہ سے ہوا۔
لیکن جتنے بھی ہم نے آج مسئلے ڈسکس کیے ہیں، سب کا بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پہلے دن سے انسان اپنی اصل سے ہی ڈرپوک ہے اور نسیان کا ہمارا ہے. یہ ہمیشہ رہتا ہے اسی خوف میں کہ کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ہونے والا ہے. اور یقین جانے وہ کچھ نہ کچھ ہونے والے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ اس شخص کے مداوے کے لیے درگاہوں کے، خانقاہوں کے، راہبوں کے، پیروں فقیروں کے چکر کاٹتا ہے اور کچھ نہ کچھ ان کو دیتا ہے تاکہ میری زندگی بہتر ہو جائے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا اندرونی نظام بہتر نہیں ہو سکتا. آپ اس کا گیسس لیول بہتر کر دیں. جتنے بھی ہم نے آج مسئلے ڈسکس کیے نفسیاتی مسائل، تو کیا اگر ہم پراپر ورزش کریں تو ورزش سے کیا ہوگا؟ آکسیجن لیول بہتر ہوگا، قطعاً ایسا مرض نہیں ہوگا. کھانے کے بعد ایکسرسائز کرنی چاہیے، بہت ہے. دوسروں سے ملنسار ہونا چاہیے، بالکل بہتر ہے. اگر کسی کی ضرورت ہے، ٹھیک، کسی کی ضرورت ہے تو احسان کر کے جتلانا نہیں چاہیے. اگر ہم جتلائیں گے تو پھر ہم نفسیاتی مسئلے کا شکار ہو جائیں گے. تو بڑے آسان اس کے حل ہیں. کوئی لمبا چوڑا ایشو نہیں ہے کہ پتہ نہیں یار کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ یہ چھوٹے کام نہیں کرو گے پھر آپ بھی، میں بھی، ٹھیک ہے، اور ہماری مائیں بہنیں جو اخبارات میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں وہ جناب کیا ہے 8 سال سے ہمارا ابا جی وہ جناب پاگل تھے اور انہیں زنجیروں سے باندھا ہوا ہے. اکثر اخبارات میں آتا ہے یہ پاگل ہے، زنجیروں سے باندھ کے اندر رکھا ہوا ہے. علاج نہیں کروانا، کسی کو بتانا نہیں، صرف وہ جاہل پیر کو جو ایمان کے بھی دشمن ہے، جو وقار کے بھی دشمن ہے، جو عزت کے بھی دشمن ہے. اور یقین جانے دل کڑتا ہے اس بات سے کہ نفسیاتی مسائل کا اگر ہم اوور آل کریں تو یہ صرف اور صرف دین اسلام سے انحراف ہے. مذہب نے ہمیں کیا کچھ نہیں بتایا. جنسی اعتدال ہمیں مذہب نے سکھایا ہے لیکن ہم اس سے تجاوز کر گئے. اخلاقیات کی ساری حدیں جب ہم کراس کرتے ہیں، اس کو عبور کر لیتے ہیں، پار کر لیتے ہیں، پھر ہم طرح طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم مساوات کا جب بالکل دامن چاک چاک کر دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم خود تنہائی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھا ہوگا یہ بیوروکریٹس انسان کو کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل کیڑے مکوڑوں کی طرح. مجھے یاد ہے جب میرا انٹرویو ہوا اسسٹنٹ کمشنر کے لیے، تو یہ اور ساتھیوں کا شاید ہوا، تو مجھے اس شخص نے ایک سوال پوچھا. چیئرمین آئی بی کے ڈائریکٹر تھے، آئی جی سندھ بھی تھے، ایف آئی اے کے ڈائریکٹر بھی تھے، اور بہت سارے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ فار ایگزامپل آپ یہ بتائیں، میں ذہنیت بتانے لگا ہوں ان لوگوں کی جو ہمارے آفیسرز ہیں، جو ہمیں چلاتے ہیں، جو اس ملک کو چلاتے ہیں، ان کی ذہنیت بتانا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ کچھ علاقے میں قتل وتل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ایک گاؤں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا. انہوں نے اجتماع کر لیا کہ ہم یہ کر دیں گے، آگ لگا دیں گے، جلاؤ، پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے. آپ وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر ہو تو آپ کیسے ٹیکل کرو گے؟ میں نے کہا لوکل باڈیز کہیں گے، جو کونسلر ہوگا، چودھری صاحب ہوں گے، مجھ سے ریکویسٹ کریں گے، ہم آپ کا یہ مسئلہ جو ہے حل کر دیں گے انشاءاللہ. تو یہ جلاؤ گراؤ نہ کریں، تھوڑا سا یہ مسئلہ نہ کریں، ایسا نہ کریں. چیئرمین صاحب کا آگے جواب کہ ہجوم اور بڑھ گیا ہے، اور انہوں نے چودھری صاحب کی یا کونسلر صاحب کی بات نہیں مانی. میں نے کہا ہم ایم پی صاحب سے کہہ دیں گے کہ بھئی آپ علاقے کے بڑے ہو، ذرا کہہ دیں. وہ کہتے ہیں ہجوم اور بڑھ گیا ہے اور آپ کی عمارت کے قریب ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ میں کہ اس علاقے کے ایم این اے سے کہیں گے بھائی آپ ان کو سمجھاؤ، یہ آپ کے ووٹر ہیں، آپ علاقے کے بڑے ہیں، آپ ان کی بات مانتے ہیں. پھر بھی نہیں مانے. ہم نے مذہبی رہنماؤں سے کہیں گے، مذہبی رہنما کی بات لوگ جلدی مان لیتے ہیں. مذہبی رہنما میں سارے جو 1 نمبر یا 2 نمبر سما معادلے کے ساتھ، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ سارے جتنے بھی جو بھی اس طرح کے ہوتے ہیں مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہجوم اور بڑھ گیا ہے. پھر ہم نے کہا پولیس کو بلائیں گے. پولیس کم پڑ گئی، دوسرے ڈسٹرکٹ کی پولیس کو بلائیں گے. وہ کہتے ہیں اور کم پڑ گئی، ہجوم اور قریب آ گیا. تمہارا جواب ہم رینجرز کو بلا لیں گے. وہ کہتے ہیں رینجرز کے آنے سے بھی ہجوم اور بڑھ گیا، قریب ہے کہ وہ آپ کی کچہری کو یا سرکاری عمارات کو جلا کر خاکستر کر دے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟
تو ہم پوری کوشش کریں گے اس کو روکنے کی، سمجھائیں بجائیں، یعنی کہ لوکل باڈیز گورنمنٹس میں بھی آگے کونسل، ایم پی، ایم این اے، چوئی صاحب، مذہبی رہنما، ہم نے سارے حل کر دیے. انہوں نے کہا آخری لفظ تھا کہ اگر وہ بالکل قریب ہے کہ جلا دے دین واٹ یو ڈو. تو میرے خیال ہے شاید اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، تمہارا جواب تھا اسٹیٹ بلٹ، یعنی کہ سیدھے فائر کر دو اور مار دو. اور چیئرمین صاحب کے الفاظ تھے ایکسیلنٹ، یعنی کہ بہت اچھا. انسانوں کو یہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح سمجھنے والے بیوروکریٹس جو ہیں یہ بھی ذہنی طور پہ بیمار ہیں، اور یقین جانے یہ ہم سے کم نیند لیتے ہیں، اور یہ ٹرانکولائزر کی نیند اس کے بغیر سو نہیں سکتے. لیکن الحمدللہ جو ہم لوگ ہیں، جو آپ لوگ ہیں، جو اساتذہ ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے ہیں، جو رزق حلال کمانے والے ہیں، کم از کم وہ سکون کی نیند سے ہوتے ہیں، کسی قسم کا ٹرانکولائزر نہیں لینا پڑتا. تو مسئلہ یہی ہے بھائی کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یہ بہت بڑے نفسیاتی ایشوز بنتے ہیں. جتنے بھی ہم نے کیسز آج ڈسکس کیے یا دیکھا، کم از کم آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ نفسیاتی مسائل کا جو جڑیں ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر بھی ہیں، نہ صرف مفوق الفطرت انسان، وہ پتہ نہیں جنات کا ایک سلسلہ جو شروع کر رکھا ہے. کچھ لوگوں نے انڈسٹری، اب تو انڈسٹری بن گئی ہے نا کہ فلاں حضرت جناب جن نکال دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اور ایسے کئی لوگ بیچارے لٹ اڑا کے آخر پر ڈاکٹروں کے پاس آتے ہیں، اور ڈاکٹر پھر اس کو نشے کی دوائی دیتے ہیں، اور بس جاؤ جی آپ کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ معاملہ ہونا شروع ہو جائے گا. نارکوٹکس جو لوگ منشیات کا استعمال کرتے ہیں ان میں بھی بہت سارے ایشوز سامنے آئے ہیں. جو سب سے بڑا آج ہم ایشو دیکھتے ہیں وہ معاشی مسائل ہیں. معاشیت انسان کی بہتر ہو تو ہماری صحت بہتر ہو سکتی ہے، ہماری سہولتیں ہمیں ہو سکتی ہیں. لیکن کیا ہے کہ اگر آپ کا آفس 7ویں منزل پہ ہے اور آپ جاتے ہو اپنے آفس لفٹ کے ذریعے جانا چاہتے ہو تو وہ کہتا ہے پیر سر سوری آج لفٹ خراب ہے، 7ویں منزل تک آپ کو جانا پڑتا ہے پیدل اپ اسٹیئر سے. ابھی آپ بیٹھتے ہو، ایک شخص آتا ہے فائلوں کا اتنا بڑا کارٹون آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، جس صاحب نے کہا یہ کام کرو. دل اتنا کٹتا آپ اس کی طرف دیکھیں اور اندر ہی اندر پڑیں گے کہ میں اس کو کیا دوں، لیکن کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ جو آپ کو اس کو نہ کہنا وہ سارے کے سارے اندر ہے. اور اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ مختلف قسم کے آپ کے اندر انزائمز ایسے پیدا ہو جائیں گے. اور آپ سب سے بڑی بات، جتنے بھی لوگ غصے میں ہوتے ہیں یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے کہ وہ اس سے اجتناب کریں، نہیں تو گیسٹرک السر جو ہے بہت بڑا ایشو ہے. اور میں نے شاید پہلے کسی نشست میں بتایا تھا کہ ایسے تمام لوگ جو بنیادی طور پر اداس رہتے ہیں، جن کی طبیعت میں اداسی ہے، ڈپریشن سب سے بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے. ایسے اداس ہونا کھلاؤ کیا کچھ بس ٹھیک، وہ بس ٹھیک نہیں ہے، وہ اندر سے بیچارہ شکست ہو رہا ہے. اور یاد رکھیں نفسیات ہمیں کہتی ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ایسا شخص جو ڈپریشن کا شکار ہے اسے 2 چیزیں، ایک بنانا جو کیلا اور گرم دودھ، یہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور ہلکے آسمانی رنگ کے کپڑے استعمال کرنے چاہیے. اس کا بہت بڑا ایشو ہے انسان کے، یہ ڈپریشن سے تھوڑا نجات ہے. ٹوٹے پھوٹے کچھ الفاظ تھے تو ہوپ سو انشاءاللہ زندگی دے تو دوبارہ کے معاملہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.